الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے موضوع منتخب مجلس تکمیل قرآن کی برکتیں، یعنی قرآن جس مجلس میں ختم ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس مجلس کو کیا کیا برکتیں اور رحمتیں عطا فرماتا ہے، بس انہی باتوں کو آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو مجلس تکمیل قرآن کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ گفتگو ہو اس سے پیشتر نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدت و محبت کا نذرانہ پیش کریں، پڑھیں بآواز بلند صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مقدس کو سراپا رحمت ہمارے واسطے بنایا، باعث برکت بنایا کہ ہر چیز کا علاج قرآن سے ہوتا ہے، ہر پریشانی کا حل اللہ تعالیٰ نے قرآن کو بنایا، اور جو پریشانی کو حل کر دے اسے مشکل کشا کہتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کو مسلمانوں کے لیے مشکل کشا بنایا، پریشانی کے تمام مسائل مصائب و آلام کو دور کرنے کا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس کو بنا دیا۔ یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ قرآن مقدس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی علاج کیا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک صحابی حضرت واصلہ ابن اسقع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی حدیث پاک وہ بیان فرماتے ان رجلا شکا النبی صلی اللہ علیہ وسلم وجہ حلقہ، ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، آنے کے بعد انہوں نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے حلق میں تکلیف رہتی ہے، میرے حلق میں درد ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اگر ہم لوگ ہوتے تو کوئی اور علاج بتاتے، یہ کرو وہ کرو، لیکن مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو حقیقت میں طبیب مطلق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکیم کائنات بنا کر آپ کا مبعوث فرمایا، اس حاکم مطلق اور حکیم مطلق نے بتایا اگر تمہارے گلے میں درد ہوتا رہتا ہے علیک بقراءۃ القرآن، اگر گلے میں درد ہے تو تلاوت قرآن کو لازم کر لو، درد تمہارا دور ہو جائے گا۔ معلوم یہ ہوا کہ ہر درد کی دوا ہے صلی علی محمد بھی اور قرآن کی تلاوت بھی۔ تو قرآن مقدس کی تلاوت کرے، حلق کی تکلیف دور ہو جائے، آدمی کی بے چینی دور ہو جائے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن مقدس کے حوالے سے کئی باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک حدیث تو بڑی شاندار اور جاندار ہے، مصنف ابن ابی شیبہ 15واں حصہ صفحہ 467 کی حدیث، اور یہ حدیث نہیں بلکہ اثر تابعی ہے، ایک تابعی ہے جو زبردست محدث بھی ہے اور خاص طور سے ان کا شمار معبرین خواب میں سے ہوتا ہے۔ حضرت امام محمد بن سیرین رحمت اللہ علیہ، جن سے امام مسلم نے بھی بخاری کے اندر حدیثیں لی ہیں، امام مسلم نے مسلم شریف کے اندر بھی ان سے حدیثیں لی ہیں۔ علامہ ابن سیرین علیہ رحمت الرضوان بیان فرماتے ہیں البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر جس میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، وہ گھر جس میں قرآن پڑھا جائے،
तहज़ुरुहुल मलाइका, अल्लाह तबारक व तआला उस घर में 4 बातें अता फरमाता है, 4 बातों का नुज़ूल फरमाता है। पहली बात, जिस घर में कुरान मुक़द्दस की तिलावत हो, अल्लाह तबारक व तआला के मुक़द्दस फरिश्ते वहाँ हाजिर आते हैं। जहाँ फरिश्ते हाजिर आ जाएं, अल्लाह ताला वहाँ पर रहमत को जरूर हाजिर फरमा देता है। व तख़रुजु मिन्हु शयातीन, और उस घर से शैतान निकल जाते हैं। मालूम यह हुआ कि घर में बड़े शैतान हैं, कुरान की तिलावत को लाजिम कर लें, घर के सारे शैतान बाहर होते हुए नजर आएंगे। आज हमको शिकायत रहती, हमारे घर में ये है, हमारे घर में वो है, हमारे घर में ये है, आसेबी मामलात है। अरे आसेबी मामलात को गायब करने का अगर कोई तरीका है तो वो है तिलावत कुरान। कुरान की तिलावत का एहतमाम करें। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इरशाद फरमाया हदीस पाक में, जहां पर कुरान की तिलावत होती है, अल्लाह तबारक व तआला उस मकाम से शयातीन को दूर फरमा देता है। अरे शैतान निकल जाएगा तो रहमत खुद ब खुद चली आएगी। फरिश्ते आते हैं, शैतान निकल जाता है। वयत्तसिउ बिअहलिही, और उसके उस घर वालों पर अल्लाह ताला माश को वसी कर देता है, रोजी को वसी कर देता है, कमाई को बढ़ा देता है। मालूम यह हुआ, रोजी में अगर बरकत चाहिए तो कुरान को लाजिम कर लें। जब तक मुसलमान कुरान का एहतमाम करते रहे, तिलावत कुरान करते रहे, कमाते थोड़ा थे, लेकिन अल्लाह ताला बरकतों से आता माला माल फरमा देता था। लेकिन आज मुसलमान कुरान की तिलावत नहीं कर रहा। रमजान आया तो कुरान पढ़ा, फिर 11 महीने ताक पे सजा लिया, 11 महीने ताक पे सजा लिया। क्यों? क्या 11 महीने कुरान नहीं पढ़ा जाता? अगर कुरान खानी ना हो तो शायद कुरान कोई खोल के भी ना देखे। कुरान खानी हो जाती है तो कम से कम कुरान उठा के पढ़ लेते, वरना कौन खोल के देखे। तो दोस्त सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जहां तिलावत होती है वहां फरिश्ते भी हाजिर आते हैं, उस घर में शैतान निकल जाते हैं, और इसके साथ साथ वहाँ उस घर में जो लोग बसते हैं, अल्लाह ताला उनके माश को जो है वसी फरमा देता है। व तकथुरु खैरुहु, और उनकी भलाइयों में भी इजाफा फरमा देता है। और वो घर जैसे हमारे और आपके घर, जहाँ कुरान की तिलावत बिल्कुल नहीं होती, तो उन घरों के बारे में हुजूर फरमाते, वल बैतुल लज़ी ला युक़रअ फ़ीहिल कुरान, वो घर जिसमें कुरान नहीं पढ़ा जाता, लोग कुरान की तिलावत नहीं करते। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, उस घर में शैतान दाखिल हो जाते हैं, फरिश्ते निकल जाते हैं, और माश तंग हो जाता है, मतलब कमाई का जरिया कमजोर हो जाता है, और भलाई भी कम मिलती है। मालूम यह हुआ, कुरान की तिलावत करें सब मिलेगा, नहीं करेंगे तो फंसते चले जाएंगे। एक हदीस पाक में आया, बड़ी शानदार हदीस पाक, हज़रत अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु वजहुल करीम से मरवी ये हदीस, वही मुसन्नफ इब्न अबी शैबा 15वां हिस्सा सफ़ा 467, और मुसन्नफ अब्दुल रज़्ज़ाक़ 3रा हिस्सा सफ़ा 373 की हदीस पाक। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अल कुरान अफ़ज़ल मिन कुल्लि शै दून अल्लाह, अल्लाह को छोड़कर हर चीज से अफ़ज़ल व आला अगर कोई है तो वो कुरान है। अफ़ज़ल व आला कुरान, व फ़ज़लुल कुरान अला साइरिल कलाम का फ़ज़लिल्लाहि अला ख़ल्क़िही, जैसे अल्लाह तबारक व तआला की शान और उसकी फजीलत मखलूक पे है, वैसे ही कुरान की फजीलत तमाम कलामों पर है, तमाम बातों पर कुरान की वैसी फजीलत है। अल्लाह के रसूल फरमाते, फमन वक़्क़रल कुरान फ़क़द वक़्क़र अल्लाह, जिसने कुरान की ताज़ीम की उसने अल्लाह ताला की ताज़ीम की। अरे सुन्नी बड़ी ताज़ीम करता है, लोग हरम में बैठ के बेअदबी करते हैं, लोग हरम में बैठ के बेअदबी करते हैं, पैरों पे कुरान रखते हैं, माज़अल्लाह, कुरान कहीं होता है पैर उसकी तरफ फैलाए रहते हैं। याद रखे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, जो कुरान की ताज़ीम करता है वो अल्लाह ताला की ताज़ीम करता है, और जो कुरान की बेहुरमती करे, वमन लम युअक्किरिल कुरान फ़क़द इस्तख़फ़ा बिहक़्क़िल्लाह, और जो बंदा कुरान की ताज़ीम नहीं करता है वो हुकूक़ इलाही को कमज़ोर समझता है, हल्का समझता है, अल्लाह तबारक व तआला की गोया कि वो बेअदबी कर रहा है। मालूम यह हुआ, हम लोग तो कुरान का बड़ा एहतमाम करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कुरान का बड़ा एहतमाम करते हैं, क्योंकि हमारे बाप दादा और हमारे मदरसे के उलमा ने हमको यही ज़हन दिया, जो बाअदब होता है वही बानसीब होता है, और बेअदब तो बहुत सारे फिरते रहते हैं। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं,
القرآن الشافع مشفع، قرآن شفاعت کرنے والا بھی ہے اور اس کی شفاعت قبول بھی کی جائے گی۔ چنانچہ حدیث پاک میں آیا، ایک دوسری حدیث میں آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں روز محشر یہ قرآن بھی شفاعت کرے گا، یہ رمضان بھی شفاعت کرے گا۔ رمضان کہے گا روزہ، اے مولا دن میں نے اس کو بھوکا رکھا تھا لہٰذا تو اس کے گناہ کو معاف فرما دے۔ قرآن کھڑا ہو جائے گا اور کہے گا مولا دن میں تو انہوں نے بھوکا رکھا تھا، رات میں نے سونے نہیں دیا، تراویح میں اپنے آپ کو پڑھواتا رہا اور یہ بندہ پڑھتا رہا، قرآن شفاعت کرے گا۔ اب بتاؤ جب قرآن اور روزہ شفاعت کر سکتے ہیں تو جن کے صدقے میں یہ ملا وہ مصطفیٰ کریم تو بدرجہ اولا شفاعت فرمانے والے، وہ بدرجہ اولا سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، صرف آقا علیہ السلام کی رسائی ہے، کسی کی نہیں ہے۔ مصطفیٰ کریم سجدے میں سر جھکا لے تو سب کو اجازت مل جائے، سنتے ہیں کہ محشر میں صرف ان کی رسائی ہے، یہ آقا علیہ السلام کی شان۔ ایسے ایک حدیث پاک میں اور آیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسی قرآن کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، مسند امام احمد ابن حنبل کی حدیث پاک ہے، حدیث نمبر 17720، راوی عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو کان القرآن فی اہاب ما کلتہ النار، حضور نے ارشاد فرمایا ارے جس چمڑے میں قرآن ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس چمڑے کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے، اس چمڑے کو جہنم کی آگ نہیں کھاتی ہے۔ یعنی جو حافظ قرآن ہو گیا اس کو جہنم کھاتی واتی، زور سے بول دے، کھاتی واتی جلاتی ولاتی، معلوم یہ ہوا جس کے سینے میں قرآن اس کو جہنم نہ جلائے، اس کو جہنم نہ جلائے، جس کے سینے میں قرآن، جس کے بدن میں چمڑے میں قرآن، اس کے بدن کو جو ہے جہنم نہ جلائے۔ اب ایک نکتہ دینا چاہتا ہوں یہیں پہ آپ کو، اب بتاؤ آپ، ایک قرآن کی دو قسمیں، ایک اللہ تعالیٰ کی صفت ہے جس کو کلام نفسی کہا جاتا ہے، اور ایک کلام لفظی ہے جس کو ہم سنتے ہیں روز اور پڑھتے ہیں، وہ کلام لفظی ہے۔ جب کلام لفظی حافظ قرآن کے بدن میں چلا گیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ قرآن کے بدن کو قرآن کی برکت سے جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ تو اس لفظی قرآن سے میرے مصطفیٰ افضل ہے، آقا علیہ السلام افضل ہے۔ جب یہ لفظی قرآن کسی کے بدن میں چلا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے بدن کو جہنم پر حرام فرما دیتا ہے۔ اس لفظی قرآن سے میرے آقا افضل ہیں۔ جس والدہ کے شکم اطہر میں رہے اللہ تعالیٰ انہیں پر بھی جہنم کو حرام فرما دیا۔ یعنی حضور کی والدین مومن ہے، والد بھی مومن، والدہ بھی مومنہ، لیکن سمجھنے والے سمجھے۔ یہی وجہ کہ نام ہی بتا رہا ہے عبداللہ، عبداللہ۔ بس ساری دنیا میں یہی ہے توحید پرست، بس سب کو کاٹ کے رکھ دیے۔ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ ابن خلدون، پوری ذمہ داری کے ساتھ نمبر سے بول رہا ہوں، تاریخ ابن خلدون، علامہ عبد الرحمن خلدون نے جو ہے بہت زبردست گفتگو کی ہے کہ جس زمانے میں آقا علیہ السلام کے والدین زمانے جاہلیت میں عرب کی سرزمین پر تھے، بہت سارے مذاہب پائے جاتے تھے، کچھ لوگ توحید پرست بھی تھے، یعنی اللہ کو ایک مانتے تھے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کون اللہ کو ایک مانتے تھے؟ کہا حضور کے دادا اللہ کو ایک مانتے تھے، تبھی تو اپنے بیٹے کا نام رکھ دیا عبداللہ، اللہ کا پوجا کرنے والا، اللہ تعالیٰ کا پجاری، بیٹے کا نام عبداللہ رکھ دیا۔ معلوم یا توحید پرست، جب باپ توحید پرست تو نور مصطفیٰ کی برکت کہ اللہ تعالیٰ نے والدین کو بھی توحید پرست رکھا، جیسا کہ قرآن کہتا ہے۔ اس پر اعلیٰ تعالی رحمت و رضوان نے بڑا احسان فرمایا ہم سنیوں پر، پورا رسالہ ہی لکھا شمول الاسلام لأصولہ الکرام، اس کے اندر تقریباً 7 قرآن کی آیتیں لکھی جن سے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین مومنین ہیں۔ بہرحال ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی قرآن کے حوالے سے ارشاد فرمایا۔ پہلے ایک بات بتا دیں، ہم لوگ بڑی محنت سے قرآن سنتے ہیں، رمضان میں سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ ڈر گئے مولانا تو یار بہت خطرناک سوال کر دیے، ہم تو رہتے ہی نہیں ہیں، ہم بہت محنت سے قرآن سنتے ہیں الحمدللہ۔ جو لوگ سنتے ہیں بڑے خوش نصیب ہوتے ہیں۔ ابھی سے ماحول بنا لیں، ابھی سال بھر باقی ہے، 11 مہینے کمانا ہے اپنے واسطے، دنیا کے واسطے یہ کہیے
11 مہینے دنیا کے واسطے کمانا ہے، رمضان آئے گا تو آخرت کی تیاری کرنی ہے۔ ابھی سے ذہن بنا لے، ہر ہفتے جو ہے 500 200 نکال کے الگ رکھتے رہیں، تاکہ رمضان آئے تو سب جائے جانے دو لیکن روزہ نہ جانے پائے، تراویح نہ جانے پائے، کیونکہ کمانا زندگی بھر ہے، 11 مہینے کمائیں گے کھائیں گے اور بچا لیں گے رمضان میں تو آخرت کی تیاری ہو جائے گی۔ تو تراویح سنیں گے، روزے کا اہتمام کرے گا، ابھی سال بھر ہے، تیاری کرنے کی کوشش کریں۔ ہمارے دماغ میں ایک بات بیٹھی رہتی ہے، اچھا یہ بتائیے عید کے دن نیا کپڑا نہیں سلا گیا تو محشر کے دن پوچھا جائے گا؟ زور سے بولو، نیا کپڑا نہیں سلا گیا تو پوچھا جائے گا؟ کو سمجھے؟ جو نہیں پوچھا جائے گا، جس کے بارے میں ٹینشن نہیں لینا، اس کی تیاری زوروں میں رہتی ہے۔ ہم ہو چاہے آپ ہو، سب کا معاملہ یہی ہے، بلکہ ہم لوگ تو دو قدم آدھے ہی رہتے ہیں، 4-5 جوڑی ہو جاتی ہے۔ تحفے والے بھی رہتے ہیں نا، مولا لوگ اگر سلاتے زیادہ ٹینشن مت لینا، تحفہ بہت رہتا ہے ان کے پاس، یہ سب آپ ہی کا مال رہتا ہے، اس لیے ٹینشن مت لینا۔ تو کافی کپڑے ہو جاتے ہیں، لیکن آدمی کپڑا بولے بچوں کی عید خراب ہو جائے گی، ارے غور کرے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے کی عید کیسے ہوئی، جو مجتہدین صحابہ اکرام میں سے رہے، یہ سوچے کہ عید 2 نمبر پہ رمضان میرا کیسا رہا، میں نے رمضان میں روزہ رکھا کہ نہیں رکھا، رمضان میں تراویح کا اہتمام ہوا کہ نہیں ہوا، روئے دیکھے رمضان کیسا گزرا، یہ مت دیکھے کہ عید کیسی ہوگی۔ ارے جب رمضان اچھا ہو جائے، حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ارے جس کا رمضان اچھا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ پورا سال اس کا اچھا فرما دیتا ہے۔ رمضان کو اچھا کر لو پورا سال اچھا رہے گا، رمضان اچھا کر لو پورے سال کمائی میں برکتیں رہیں گی، رمضان اچھا کر لو اللہ تعالیٰ کاروبار میں برکت بھی عطا فرمائے گا۔ رمضان شاندار کرو، عید کے چکر میں پریشان، وہ بھی کاہے کے لیے؟ بولے چھٹی میں جانا ہے گھومنے، گھومنے کے حساب سے تیاری رہتی ہے۔ اب بتاؤ گھومنے کی کیا پرمیشن، ضروری ہے جانا؟ روزے محشر تو پوچھا اوچھا نہیں جائے گا۔ ہاں اگر حلال ہے جا سکتے، جانا الگ بات ہے، جائز جگہ پہ جانا جائز ہے، ناجائز جگہ پہ نہ جانا ناجائز، لیکن اس کی تیاری میں روزہ چھوڑے ہم لوگ۔ بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو رمضان میں قرآن سنتا ہے، حافظ جی کھینچ دیے 2 پارہ، بولے یار بہت لمبا مار دیے، حالانکہ ایک ہی دن آتے، مسئلہ کیا ہے ایک دن جب آدمی آئے گا نا تو لمبا لگتا ہی ہے، کیا لمبا آج ہو گیا، کیا 1 گھنٹہ پڑھنا ہے، اور روز پڑھیں گے تو عادت پڑ جاتی ہے، پتہ ہی نہیں لگتا۔ بلکہ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے 1.25 پارہ سے 1 پارے پہ آتے تو آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کتنی رکعت ہوئی، جیسے میں خود اتنی جلدی جلدی اٹھتے دن 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 دن، کتنی رکعت ہو گئی، ختم ہونے کے قریب آ گیا۔ تو روز پڑھیں گے آپ کنفیوز ہو جائیں گے خود، اور ایک دن آئیں گے تو 20 رکعت آپ کے اوپر بوجھل محسوس ہوگی۔ تو جو قرآن پر سنتا ہے رمضان میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن سننے والے کے تعلق سے کیا ارشاد فرمایا، درود پڑھے تو وہ حدیث پاک سناؤ میں، صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چنانچہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث پاک 3 حصہ صفحہ 373، رئیس المفسرین حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، من استمع آیۃ من کتاب اللہ کانت لہ نورا یوم القیامہ، حضور نے ارشاد فرمایا جو بندہ غور سے قرآن کی ایک آیت سنتا ہے، ایک آیت غور سے سنتا ہے، کسی اور کی طرف توجہ نہیں، خالی قرآن کی طرف غور سے قرآن کو سن لے، تو قیامت کے دن یہی قرآن اس کے واسطے نور بن جاتا ہے۔ غور سے سن لیا ایک آیت تو پورا قرآن نور بن گیا۔ ارے وہ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جو رمضان میں پورا قرآن سنتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نہ جانے کتنے نور عطا فرمائے گا۔ ایک آیت پہ نور مل رہا ہے تو بہت ساری آیتیں، پوری آیتیں سن لیے تو کیا ہوگا بھائی، بڑی شان ہے قرآن سننے والے کی، قرآن پڑھنے والے کی، اور جو قرآن پڑھتا ہے اس کی تو شان ہی الگ ہے بھائی، اور جو سنتا ہے اس کی بھی شان الگ ہے۔ یاد رکھیں قرآن سننا بھی افضلیت کا کام ہے، قرآن پڑھنا یا سننا دونوں میں افضل کون ہے معلوم؟ سننا افضل ہے۔ سننا کیا ہے؟ افضل ہے۔ حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں، خاموش ہو کے سنو،
سنتے رہو، سننا افضل ہے، ثواب مل رہا ہے، ٹینشن مت لو، آپ سنتے رہو گے ثواب ملتا رہے گا۔ تو جو بندہ قرآن پڑھتا ہے اس کی شان ہی الگ ہے، اور جو غور سے سنے اس کا مقام ہی الگ ہے۔ ایک اور حدیث سنے غور سے جو قرآن سنتا ہے، راوی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، الترغیب و ترہیب حدیث نمبر صفحہ نمبر 225، فرماتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من استمع الی آیت من کتاب اللہ کتبت له حسنۃ مضاعفہ ومن تلاها کانت له نورا یوم القیامہ۔ اس حدیث میں آیا ایک آیت سن لیے نور مل جائے گا۔ اس میں حضور فرماتے ہیں جو قرآن کی ایک آیت کو غور سے سنتا ہے اللہ تبارک و تعالی ڈبل اجر اس کو عطا فرما دیتا ہے، یعنی سننے کا اور پڑھنے کا اجر عطا فرما دیتا ہے۔ اور جو قرآن کی تلاوت کرتا رہتا ہے اللہ تبارک و تعالی محشر میں بھی اور قبر میں بھی نور عطا فرماتا ہے، نور عطا فرماتا ہے جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی، لیکن بتانا مقصد یہ ہے کہ مجلس ختم قرآن کی فضیلت اب ذرا وہ بھی تو دیکھے۔ ابھی تک یہ ہوا کہ پڑھیں تو کیا ہے اور قرآن پڑھا جائے تو کیا ہے۔ تو ختم قرآن میں جو بندہ جاتا ہے دعائیں قبول ہوتی ہیں وہاں پر۔ ختم بخاری شریف کراتے ہیں، کیا بخاری پوری پڑھائی جاتی ہے؟ بخاری پوری نہیں پڑھائی جاتی، لیکن بخاری شریف ختم کراتے۔ کہا کیوں؟ کہا اس لیے کہ دعا قبول ہوتی ہے، آخری حدیث پڑھو دعا قبول ہو جائے، آخری حدیث پڑھو دعا قبول ہوتی ہے۔ تو سنیوں کا بھی ایک طریقہ ہے۔ ارے سنیوں نے کہا جب بھی تمہارے گھر میں فاتحہ ہو جائے، نیاز کا اہتمام ہو جائے، قرآن کی آخری سورتوں کو پڑھ لینا کہ اس سے قرآن ختم ہوتا ہے، اور ختم قرآن کے موقع پہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سورہ فلق اور سورہ ناس کا ہم لوگ اہتمام کرتے ہیں، سورہ فاتحہ کا اہتمام کرتے ہیں، تاکہ قرآن ختم ہو اور ختم قرآن کے موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہر فاتحہ میں اب یاد رکھنا کیوں ہم لوگ آخری صورتیں پڑھتے ہیں، سمجھ آیا نا؟ کیوں؟ اس لیے آخری صورتیں پڑھتے ہیں کہ یہ تکمیل قرآن کی محفل بن جائے اور ختم قرآن کی محفل بن جائے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول فرما لے۔ دیکھیں حدیث پاک بڑی شاندار حدیثیں ہیں جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم قرآن کے تعلق سے ارشاد فرمایا۔ ایک محدث ہیں جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے شاگرد ہیں، ان کا نام ہے امام مجاہد رحمت اللہ علیہ۔ مصنف ابن ابی شیبہ 15واں حصہ صفحہ 472، وہ فرماتے ہیں الرحمت تنزل عند ختم القرآن۔ امام مجاہد فرماتے ہیں جب جب قرآن ختم ہوتا ہے تو جہاں ختم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ معلوم یہ ہوا جو بندہ ختم قرآن کی محفل میں جاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رحمتوں سے مالا مال فرما دیتا ہے۔ تو جسے رحمت چاہیے اللہ تعالیٰ کی اس کو اس مجلس میں آنا چاہیے، مجلسوں میں شرکت کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو اپنے دامن میں بٹور کر اپنے گھر لے جا سکے۔ ایسے ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ فرمایا جب قرآن ختم ہوتا ہے تو ختم قرآن کے موقع پر حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی یہ حدیث پاک، اور یہ حدیث تاریخ بغداد کے اندر ہے، 11واں حصہ صفحہ 34۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ حضور نے فرمایا ان لصاحب القرآن عند كل ختمة دعوة مستجابة وشجرة في الجنة لو أن غرابا طار من أصلها لم ينتهي إلى فرعها حتى يدركها الهرم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صاحب قرآن، یہ نہیں فرمایا حافظ قرآن، صاحب قرآن فرمایا۔ قرآن والا، ہر مسلمان قرآن والا ہے کہ نہیں؟ ہاں زور سے بولو نا یار۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صاحب قرآن، حافظ قرآن کی تخصیص نہیں کی کہ خالی وہی دعا کرے۔ آقا علیہ السلام فرماتے صاحب قرآن کے لیے ہر ختم کرنے کے موقع پہ اللہ تعالیٰ 2 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی نعمت یہ کہ صاحب قرآن جب قرآن ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو قبول فرما لیتا ہے۔
اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور دوسری نعمت یہ، اللہ تبارک و تعالی جنت میں اس کے واسطے ایک ایسا درخت لگاتا ہے جو اتنا لمبا ہوتا ہے، اتنا لمبا ہوتا ہے کہ اگر کوہ اس کی جڑ سے، اس کی اصل سے اڑے اور اس کی شاخ پر جانا چاہے، حضور فرماتے پوری زندگی اڑتا رہا لیکن وہ پہنچ نہیں پائے گا، یہاں تک کہ بوڑھا ہو جائے گا، بوڑھا ہو جائے گا۔ اتنا لمبا درخت اللہ تعالیٰ ختم قرآن کے موقع پر جو بندہ قرآن ختم کرتا ہے اس کے واسطے درخت میں جو ہے جنت میں لگاتا ہے۔ تو جو قرآن ختم کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو اتنا مقام عطا فرماتا ہے۔ تو تراویح میں آپ نے قرآن ختم کیا، اگر مجلس میں آ گئے تو آخری آیتیں اور سورتیں تو ملی گئی نا، تو آخری آیتیں سورتیں مل گئی، ختم قرآن کی تقریب مل گئی، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو بھی قبول فرمائے گا، درخت میں جنت میں ہمارے نام کا درخت بھی لگائے گا، ہے نا۔ ایسے ہی حدیث پاک اکثر صحابہ کرام و تابعین کے آثار ملتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ جو خادم رسول ہیں، ان کا طریقہ کار یہ تھا، وہی مصنف ابن ابی شیبہ کے اندر ہے 15واں حصہ صفحہ 471، کہتے ہیں انس انہو کان اذا ختم جمع اہلہ، کہ جب بھی آتے انس ابن مالک قرآن ختم کیا کرتے تھے، جب بھی قرآن ختم کرتے تھے اپنے گھر کے لوگوں کو جمع کرتے تھے اور دعا کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ یہ خادم رسول انس ابن مالک کا طریقہ رہا۔ معلوم یہ ہوا کہ جب قرآن ختم ہو لوگوں کو جمع کرنا چاہیے، جمع کرنا یہ صحابہ کا طریقہ ہے، اور پھر اجتماعی دعا کی جائے، اور قرآن کے ختم کے موقع پر بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ اور اگر 40 میں کوئی ایک آ گیا تو سبحان اللہ تو کہہ دو یار، 40 میں کوئی ایک آ گیا تو اگر اس نے آمین کہہ دی اپنا بیڑا، ارے ماشاءاللہ۔ اور تاخرات، پھر تاخرات جس کے بارے میں حضور نے فرمایا اگر تلاش کرنا ہے شب قدر تو ان میں تلاش کرو، 21، 23، 25، 27، 29 ان میں آقا فرماتے تلاش کرو۔ کیسے تلاش کرو؟ دعا کا اہتمام کرو، قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ تو اگر ختم قرآن میں ہم آئے اور آنے کے وقت دعا کا اہتمام ہو گیا اور دعا میں شامل ہو گئے تو حضور نے جو فرمایا تلاش کرو، تلاش کرنے میں بھی شامل ہو گئے، ہے نا، شب قدر کو تلاش کرنے والوں میں بھی ہو گئے۔ ایسے ہی امام حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، وہی مصنف ابن ابی شیبہ کی حدیث پاک، یہ فرماتے چند لوگوں کا طریقہ تھا، حضرت امام مجاہد، حضرت عبدہ ابن ابو لبابہ اور کچھ لوگ جو ہے قرآن مقدس کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ فلما کان اليوم الذی ارادوا یختموا، جس دن ارادہ کرتے کہ آج قرآن ختم کیا جائے، قرآن ختم کرنے کا ارادہ ہوتا، ارسلوا الیہ و الی سلمۃ ابن کہیل، سلمہ ابن کہیل یہ صحابی رسول، فرماتے میرے پاس سلمہ ابن کہیل کے پاس پیغام آتا کہ آج قرآن ختم ہوگا، تو ہم لوگ کہتے اِنَّا كُنَّا نَعْرِضُ الْمَصَاحِفَ فَأَرَدْنَا أَن نَخْتِمَ الْيَوْمَ، تو وہ لوگ ہم کو پیغام بھیجتے اور کہتے ارے ہم لوگ قرآن پڑھ رہے تھے، آج ہمارا ارادہ یہ ہے کہ قرآن ختم کر لیں، فَأَحْبَبْنَا أَن تَشْهَدُونَا، تو ہم لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ختم قرآن میں آپ لوگ بھی شریک ہو جائیں، آپ لوگ بھی حاضر ہو جائیں، اس لیے وہ پیغام کو بھیجا کرتے۔ چنانچہ فرماتے انہو کانا یقال اذا ختم القرآن نزلت الرحمت عند خاتمتہ، وہ فرماتے کہ کہا جاتا ہے کہ جب جب قرآن ختم کیا جاتا ہے تو اس کے ختم پر اللہ تعالی رحمت کا نزول فرماتا ہے نا، قرآن ختم ہو جائے رحمت کا نزول ہو جائے۔ اور کچھ لوگوں کا طریقہ تو یہ رہتا تھا کہ قرآن جب ختم کرتے تو دوسرے دن جو ہے روزوں کا اہتمام کرتے تھے، اور آج کے دور میں کیا ٹینشن لینا، رمضان ہی چل رہا ہے، صحیح ہے کہ نہیں؟ کچھ لوگوں کا طریقہ یہ تھا کہ جیسے آج قرآن ختم کیے تو کل روزے کا اہتمام کرتے تھے۔ معلوم یہ ہے کہ روزہ خوشی کے موقع پر کبھی بھی رکھنا یہ صحابہ اور تابعین اور حضور کا بھی طریقہ رہا، کیونکہ آقا علیہ السلام نے پیر کا روزہ رکھا خوشی بتانے کے لیے، اور ان لوگوں نے ختم قرآن کے بعد روزہ رکھا اس خوشی کو ظاہر کرنے کے لیے میں نے قرآن ختم کر لیا، اللہ نے مجھے خوش کر دیا، لہٰذا اب روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔
ہے نا. یہ تو خوشی کا اظہار ہے روزے کا اہتمام کرنا. تو کچھ لوگ روزہ رکھا کرتے تھے جیسا کہ عوام بن حوشب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. وہ مسیب بن رافع سے روایت کرتے ہیں کہ انہ کان یختم القرآن فی ثلاث، کہ وہ 3 دنوں میں قرآن ختم کیا کرتے تھے. قرآن کتنے دنوں میں؟ حدیث پاک میں بھی آیا کم سے کم قرآن کتنے دن میں ختم کرو؟ 3 دن میں ختم کرو. بہتر یہی ہے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے. اب تو اپنے یہاں 6 والے بھی آ گئے، تو سمجھے، 6 والے بھی آ گئے. اب وہ کون 6 والے وہ جانے. بولے 6 میں قرآن ختم ہو گیا، تراویح سے چھٹی مل گئی. ایسا لگتا ہے شریعت میں ان کا اختیار آ گیا. ارے جن کے یہاں حضور کو اختیار نہیں ہے وہ مفتی کا اختیار مانے بیٹھے، عالم کا اختیار مانے بیٹھے، امام کا اختیار مانے بیٹھے. ارے تراویح شروع ہوئی تو چاند دیکھ کر، کوئی انسان چاند نہیں ہوتا. چاند نکلے گا تو تراویح بند ہوگی. سمجھے کہ نہیں؟ 6 دن میں تراویح نہیں ختم ہوتی کہ جا کے 6 دن میں قرآن سن لیے چھٹی. 6 دن میں قرآن ختم ہو سکتا ہے، تراویح نہیں ختم ہو سکتی. کچھ سمجھ آ رہا ہے نا؟ پہلے سنی لوگ شبینے کا اہتمام کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں الحمدللہ. چھوٹی رات ہوتی ہے، کوئی 2 دن میں کوئی 3 دن میں، تو شبینے پہ بڑا ان کا اعتراض رہتا تھا. اب یہ نگینہ کہاں سے لے کے آ گئے؟ 3 دن 6 دن میں ختم کر رہے ہیں اور کے بعد چھٹی جاؤ. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق ان کو عطا فرمائے، ان کو عقل سلیم عطا فرمائے. اور ابھی تو ایک چیز اور دکھاؤں گا. اب کی ان میں سے اگر کوئی عید کے دن گلے ملے نا، بھگا دینا. اب کیوں میں بول رہا ہوں؟ وہ بھی ان کی طرف سے بول رہا ہوں، میں نہیں. درود پاک پڑھے، میں ان کا فتویٰ دکھاتا ہوں. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کتاب میرے پاس رکھی ہے نا، چھوٹی سی کتاب ہے لیکن سارے فتنے فساد کی جڑ وہی لگتی ہے. سارے فتنے فساد کی جڑ وہی ہے، ہنگامہ اسی سے رہتا ہے. اور تعجب کی بات ہے، میرے اعلیٰ علی رحمت الرضوان نے 12 جلدوں میں اتنی تحقیق کے ساتھ بات لکھی، لیکن نادانوں کو سمجھ میں نہیں آیا. اور چھوٹا سا رسالہ لکھ دیا تو بہت سمجھ میں آ گیا. مان نہیں کیا ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق. دیکھیے میرے پاس کتاب رکھی ہوئی ہے اور یہ واٹس ایپ پہ بہت تیزی میں چل رہا ہے. دارالعلوم دیوبند کا فتویٰ ہے. سوال نمبر کتنا ہے معلوم؟ 7376. فتاوی رشیدیہ دوسرا حصہ صفحہ 154. میرے پاس کتاب رکھی ہے فتاوی رشیدیہ. اگر کسی کو لگتا ہے تو بھائی کبھی بھی آ کے پوچھیں آپ مجھ کو. تو یہ دیکھیے اس کے اندر کیا لکھا معلوم؟ سوال کیا ہو، کیا عید کے دن گلے ملنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہے؟ اگر ہم سے گلے ملنے کے لیے کوئی آگے آ گیا تو کیا گلے ملنا چاہیے؟ جواب، خاص عید کے دن گلے ملنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں، اس لیے اس کا التزام کرنا بدعت ہے. اس کا التزام کرنا کیا ہے؟ ارے بابا میں بھی کہتا ہوں صحابہ کرام اور حضور کے طریقے سے خالی اتنا ثابت ہے کہ جب خوشی کا موقع ہو معانقہ کر لیا جائے. ایک صحابی ہے جن کا نام ہے کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. غزوہ تبوک کے موقع پر وہ نہ جا سکے، بائیکاٹ ہو گیا ان کا. بڑی لمبی حدیث پاک بخاری مسلم کے اندر، ان کا بائیکاٹ ہو گیا. بڑے پریشان تھے. 1 مہینے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کی قبولیت کا اعلان فرمایا. حضور نے صحابہ کو بتایا. ایک صحابی گھوڑے پہ سوار ہو کر ان کے گھر کی طرف چل پڑے. وہ اپنے چھت پہ اکیلے ٹہل لیتے. فرماتے میں نے دیکھا، میں سمجھ گیا کہ اب بائیکاٹ کا سسٹم ختم ہو جائے گا. اب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ضرور میری توبہ قبول فرمائی. وہ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے بشارت دی کہ مبارک ہو تمہاری توبہ قبول کر لی گئی ہے. فرماتے میرے بدن پہ جو کپڑے تھے میں نے مارے خوشی کے ان کپڑوں کو اتار کر بھی ان کو دے دیا، ان کا ہاتھ کبھی بوسہ دیا اور ان کو گلے سے لگا لیا. تو خوشی کا موقع تھا تو گلے لگے نا، کہ غم کا موقع تھا. ارے زور سے بولو یار، سنی بھائی تھوڑا جوشیلے ہوتے ہیں نا، تو زور سے بولو. خوشی کا موقع تھا یا غم کا؟ تو وہ گلے ملے، خوشی پہ ملے غم پہ. معلوم یہ ہوا جب دل خوش ہو جائے کسی چیز سے تو معانقہ کرنا یہ صحابہ کا طریقہ رہا. تو جب وہاں پر معانقہ ہو گیا تو عید کا دن تو ساری دنیا، ہم بھی مانے وہ بھی مانے، ساری دنیا مانے خوشی کا دن ہے.
جناب جب خوشی کا موقع ہے تو معانقہ کرنا ہر خوشی کے موقع پر، یہ تو صحابہ کا طریقہ رہا۔ ہمارے یہاں اگر کوئی کہنے کی خاص اس دن ثابت نہیں ہے تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، بدعت حسنہ ہے، اچھی بدعت ہے۔ تمہارے یہاں کی 3 دن کی یہ بدعت حسنہ تم کہتے ہو، اس کو 3 دن سمجھ گئے نا، 3 دن کی بدعت حسنہ ہے، اور رمضان میں بدری صحابہ کے برابر ثواب دے رہے ہو آپ، جبکہ حدیث پاک میں ہے کوئی بدری صحابہ کے برابر پہنچ نہیں سکتا، آپ ان کے برابر کہاں سے لے کے آ گئے حدیث؟ اس کے علاوہ بدعت ہے تو ان کے ہر بدعت کیا ہے؟ گمراہی ہے کہ ہدایت ہے؟ زور سے بولو۔ تو جتنے لوگ گلے ملنے بولا سب گمراہ ہو گئے۔ چلو تمہارے مفتی نے فتویٰ دے کے بتا دیا، اگر ہم کہتے گمراہ تو جھگڑا کرتے، ہم کو گمراہ کہتے ہیں، تمہارا مفتی خود ہی کہہ رہا ہے۔ اور اسی کے اندر یہی صفحہ، اسی کے اندر لکھا ہے کہ عیدین کی نماز سے پہلے اور نماز کے بعد دعا کرنا ثابت نہیں۔ دعا کرنا کیا ہے؟ ثابت نہیں۔ اب اگر کوئی عالم مفتی دعا کرنے تو کیا کہیں گے آپ؟ بدعتی ہو گیا۔ کیا کہ ہو گیا وہ؟ ہاں، بدعتیوں کی دعا پھر کیسی؟ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ ان کی عقل کو جو ہے، جو پردہ پڑ چکا اس پردے کو دور فرما دے، عقل کو کھول دے، وہ خدا کو شائی فرما دے پروردگار۔ تو عوام ابن حوشب رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، مسیب بن رافع سے مروی ہے کہ انہو کان یختم القرآن فی ثلاث، کہ 3 دنوں میں وہ قرآن ختم کیا کرتے تھے۔ یصبح اليوم الذی یختم فیہ صائما، اور جس دن قرآن ختم کیا کرتے تھے اس دن روزے دار رہا کرتے تھے، یعنی روزے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ ایسے ہی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث پاک ہے، وہ فرماتے ہیں، یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، در منصور 15واں حصہ صفحہ 817 کی حدیث پاک، کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا ختم القرآن دعا قائما، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن ختم فرماتے تو کھڑے ہو کر دعا فرماتے۔ کیسے دعا فرماتے؟ کھڑے ہو کر دعا فرماتے۔ جب قرآن حضور ختم فرماتے کھڑے ہو کر دعا فرماتے۔ معلوم یہ ہوا کہ ختم قرآن پر دعا کا اہتمام کرنا سنت رسول بھی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ بھی ہے۔ ایسے ہی افقہ الصحابہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں، انہوں نے ارشاد فرمایا، در منصور کے ہی اندر ہے 15واں حصہ صفحہ 817، فرماتے من ختم القرآن فلہ دعوت مستجابہ، جو قرآن کو ختم کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرما لیتا ہے۔ قرآن ختم کریں دعا قبول ہو جائے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا کیا طریقہ ہے؟ امام بخاری کا جب نام آ گیا تو پہلے حضور پر درود، پھر امام بخاری کا قول پڑھے درود پاک، صلی اللہ علی نبی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہی در منصور 15واں حصہ صفحہ 551 کی حدیث پاک امام بخاری رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں انہو قال عند کل ختمت دعوت مستجابہ واذا ختم الرجل القرآن۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب جب قرآن ختم کیا جاتا ہے دعا قبول کر لی جاتی ہے۔ جن کی بخاری ختم کر کے آپ دعا قبول کراؤ، وہ فرماتے قرآن تم ختم کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ اس کے بعد ان کا طریقہ کیا تھا کہ اذا ختم الرجل القرآن، جب کوئی انسان قرآن ختم کرتا، کوئی بھی قرآن ختم کرتا، تو قبل الملک بین عینیہ، فرماتے جو قرآن ختم کرتا تو ان کے زمانے میں جو بادشاہ ہوتا وہ بادشاہ ختم قرآن کرنے والے کی پیشانی کو چوما کرتا تھا، پیشانی کو چومتا تھا۔ آج یہاں تو ہاتھ پیر کے بارے میں بھی بتا دیں، ہمارے یہاں الحمدللہ ہمارے پیر صاحب اللہ تعالیٰ ان کا سایہ دراز فرمائے، جانتے ہیں کون ہیں؟ زور سے بول لو یار، ہاں زندہ باد اللہ۔ تو پیر صاحب کا ہم نے اگر پیر چوم لیا تو ہنگامہ کھڑا ہو جائے گا، لیکن یہاں پہ پیر صاحب کا کیا معاملہ ہے تو ایک بار دیکھ لو، آج موڈ میں ہے تھوڑا سا درود پاک پڑھو پھر سنا دو، صلی اللہ علی نبی کی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یہ دیکھیے فوٹو کھینچا ہے میں نے، وہی ہے سب، نام فتاوی رشیدیہ صفحہ 559، کتاب رکھی ہے نا، کبھی بھی آپ نماز کے بعد پکڑ لو گی رمان میرا، اس کے اندر کیا لکھا ہے دیکھو،
किसी शख्स की ताजीम को खड़े हो जाना और पांव पकड़ना चूमना ताजीमन दुरुस्त है या नहीं? किसी के पैर को पकड़ना चूमना ताजीमन दुरुस्त है या नहीं है? तो बरजस्ता जवाब दिया गया, ताजीम दीनदार को खड़ा होना दुरुस्त है और पांव चूमना ऐसे ही शख्स का भी दुरुस्त है। ऐसे शख्स का पांव चूमना दुरुस्त है। जब तुम्हारे यहाँ दुरुस्त हो गया तो हमारे यहाँ तो पहले से दुरुस्त रहा, तो ये ना दुरुस्त कहाँ से निकल गया? तुम्हारे यहाँ भी दुरुस्त, हमारे यहाँ भी दुरुस्त, सब दुरुस्त है, तो जो बीच वाला है ये ना दुरुस्त कह के ये गड़बड़ी कर रहा है। यानी अपनी किताब भी देखना चाहिए। तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जो बादशाह होता तो बादशाह पेशानी को चूम लेता। वमन शक्का फी गुफरानिही इंदल खत्म फलैसा लहू गुफरान, और जो खत्म कुरान में हाजिर आता है अल्लाह ताला उसकी बख्शिश फरमा देता। फरमाते हैं जो आदमी शक करता है कि बख्शा नहीं जाऊंगा, इमाम बुखारी फरमाते फलैसा लहू गुफरान, तो अल्लाह ताला उसके गुनाह को बख्शता भी नहीं है। तो शक करके मत आओ खत्म कुरान में, इस नियत से आओ कि अल्लाह तबारक व तआला आज तमाम गुनाहों को माफ फरमा देगा। खत्म कुरान में इसी नियत से आओ, नियत अच्छी, अल्लाह ताला गुनाह को माफ फरमा देगा। वरना इमाम बुखारी फरमाते जो शक के साथ आया उसकी मग़फ़िरत नहीं होती है। ऐसे ही और कई हदीस पाक में आया, एक हदीस में यह साहिब कुरान, साहिब कुरान मैंने पहले बताया हर मुसलमान साहिब कुरान, हर मुसलमान साहिब कुरान है, लेकिन आम तौर से साहिब कुरान का लफ्ज़ जब इस्तेमाल होता है तो वहाँ तो यह आलिम दीन मुराद होता है, और या तो कारी कुरान और हाफिज़ कुरान मुराद होता है, और अगर आम रखा जाए तो हर मुसलमान मुराद हो। देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, कुरान उसने मुकम्मल कर लिया, पढ़ता रहा पूरे रमज़ान, हाफिज़ न ठंडा पानी पिए बेचारा, ना तरबूज खाए ठंडा, कोई ठंडे सामान का इस्तेमाल नहीं। अगर कर लिया तरावी में आवाज फंसी, हमने कहा रे क्या पढ़ा रहे समझ में नहीं आ रहा। ये नहीं देख रहे बेचारा कुर्बानी कितनी देता है, अरे उसका भी दिल है पीने दो पानी यार, लेकिन पानी पी लेगा तरावी नहीं सुना पाएगा। थोड़ा हम लोग भी समझदारी दिखाएं, समझदारी दिखाएंगे नहीं इंशाअल्लाह। हाँ, अच्छे से सुने और अच्छे से उसको बेचारे को रखें, है ना। तो सुने, हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तरगीब व तरहीब तिरमिज़ी और मज़री की हदीस पाक, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला साहिब कुरान यानी जो कुरान पढ़ने वाला है, कुरान रखने वाला है और कुरान समझने वाला, उससे फरमाएगा इक़रा वरतक़ी वरतिल, अरे जनाब दुनिया में बहुत कुरान रखे और पढ़े सुनाए लोगों को, जरा कुरान पढ़ो, वरतक़ी और दर्जे पे चढ़ते रहो, वरतिल और तरतील से पढ़ो। जैसे दुनिया में तुम कुरान पढ़ते थे, जब तुम आखिरी आयत पर पहुंचोगे जहां तक चढ़ जाओगे तुम्हारा वही मकाम होगा। मतलब ये कि कुरान खत्म करने के मौके पर बंदा जिस बुलंदी पे पहुंच जाता है अल्लाह ताला वही बुलंदी को उसका मकाम और मुकद्दर बना देता है। ये है खत्म कुरान की फजीलत, ये है खत्म कुरान की शान। और खत्म कुरान के साथ साथ जो बंदा कुरान पढ़ता है, तिलावत करता है, उनकी भी बड़ी शान होती है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पे फरमाते हैं, अबू हुरैरा ने फरमाया कुरान पढ़ने वाला क़यामत के दिन जब लाया जाएगा, बहुत खुशनसीब है जिनके बच्चे हाफिज़ कुरान है, आलिम दीन, बहुत खुशनसीब है। मालेगांव वालों को तो खुश होना चाहिए कि मालेगांव में ऐसा सिस्टम चल पड़ा है कि स्कूल भी बच्चा पढ़ लेता है और मदरसा भी पढ़ लेता है, दोनों सिस्टम होता है। फिर भी ताज्जुब हम दोनों तालीम नहीं दे पाते अपने बच्चे को। दोनों तालीम देने की जरूरत है। क्यों उसको एक हाथ का लूला बना रहे हैं आप, एक पैर से लंगड़ा बना रहे हैं? दोनों तालीम दें। भेजेंगे ना बच्चों को ईद बाद इंशाल्लाह मदरसे में? अरे जोर से बोलो यार, इंशाअल्लाह वादा है बच्चा हमारा हाफिज़ कुरान होगा, दुआ करेगा वो, अल्लाह ताला हमारे गुनाह को माफ फरमाएगा। स्कूल भी भेजो, स्कूल के साथ साथ मदरसा भी भेजो यार, सिस्टम ऐसा है, बहुत खुशनसीब है हम लोग। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जब कुरान पढ़ने वाला क़यामत के दिन आएगा तो कुरान कहेगा रब की बारगाह में, जिसकी ना आज तक हमने ज़बान देखी, ना कान देखा, ना आंखें देखी, वो बोलेगा, वो कहेगा या रब्बी हल्लिही, ऐ मौला ये कुरान पढ़ने वाला मुझे पढ़ता था, ऐ मेरे परवरदिगार जरा इसको तू सवार दे, इसको तू क्या कर दे,
सवार दे, अल्लीही, इसको सवार दे, तो अल्लाह ताला पढ़ने वाले को ताजे करामत अता फरमाएगा, बुजुर्गी का ताज अता फरमा देगा। अरे मदरसे वाले हाफिज बनने के बाद इमामा अता करते हैं, लेकिन महशर में अल्लाह ताला ताजे करामत अता फरमाएगा। फिर भी कुरान का दिल नहीं भरेगा, अल्लाह ताला की बारगाह में फिर कहेगा या रब्बी ज़िद, ऐ अल्लाह थोड़ा और सवार दे, ऐ अल्लाह थोड़ा और सवार दे। तब अल्लाह तबारक व तआला ताज था अभी तक, पूरा जोड़ा करामत का अता फरमा देगा, पूरा जोड़ा करामत का। अब खत्म के दिन क्या कपड़े देंगे, अल्लाह ताला महशर में उन्हें जोड़ा अता फरमाएगा। अल्लाह ताला पूरा जोड़ा करामत का अता फरमाता है। फिर कहेगा मौला, कुरान कहेगा या रब्बी इरज़ान हो, ये मुझे पढ़ा करता था दुनिया में, तो इससे राजी हो जा, फयौवान हो। अल्लाह तबारक व तआला उससे इतना राजी हो जाएगा, इतना राजी हो जाएगा कि तमाम मखलूक के सामने फरमाएगा, ऐ कुरान पढ़ने वाले इक़रा वर्क़ी, ऐ कुरान पढ़ने वाले कुरान पढ़, दर्जे पे चढ़ता रहे, हर आयत के बदले तुझे एक मर्तबा बुलंद कर दिया जाएगा तेरा, हर आयत के बदले एक दर्जा बुलंद कर दिया जाएगा। पूरा जोड़ा जो है करामत का होगा, टोपी भी करामत की होगी, करामत का ताज होगा। अगर कोई और ताज लगाए तो हंगामा खड़ा हो जाए, साबित है कि नहीं साबित है। मालूम ये हुआ रे ताज, करामत का ताज, कोई भी ताज हो उसको लगा लेना, ये अल्लाह ताला की तरफ से आतिया है हाफिज कुरान और आलिम दीन को। इसी अंदाज में एक मौके पर और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जो बंदा कुरान की तिलावत करता है, अब हम तो हमारा बच्चा हाफिज बन गया उसकी शान, लेकिन हम लोगों ने हाफिज बनाया, आलिम बनाया, हमको क्या मिलेगा यार? हमने बनाया ना बच्चे को आलिम। अरे माँ बाप खुश हो जाएं जिनके बच्चे आलिम और हाफिज हैं, उनको खुशियां मनाना चाहिए, एहतमाम करना चाहिए खुशी पर। अल्लाह तबारक व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, साल इब्न मास रदियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी अपने वालिद माज़ इब्न जबल से रिवायत करते हैं, वो फरमाते हुजूर ने फरमाया मन क़राअल कुरान व अमिल बिही अलबस वालिदाहु वालिदाहु ताजन यौमल क़ियामा। अल्लाह तबारक व तआला जो बच्चा कुरान को पढ़ता है उसके वालिदैन को महशर में ताजे ज़र्री अता फरमाएगा। कुरान पढ़ने वाले बच्चा जो होता है पढ़ने वाला, उसके वालिदैन को ताजे ज़र्री से नवाजा जाए, तो मालूम ये हुआ दुनिया में पढ़ा लो, दुनिया की तालीम हासिल कर लो, बेलाशुबा दुनिया में काम आएगा, लेकिन उसके साथ साथ आलिम और हाफिज भी बना लो ताकि महशर में भी काम आ जाए। उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते ज़ौहु अहसन मिन ज़ौइ शम्स। अरे सूरज की रोशनी, एक ही सूरज है ना, पूरी दुनिया में रोशनी दे रहा है। हुजूर फरमाते जो ताज दिया जाएगा माँ बाप को, उनकी रोशनी जो होगी वो सूरज की रोशनी से भी ज्यादा हसीन होगी। अब सोचे सूरज की भी रोशनी से ज्यादा हसीन होगी। ये है माँ बाप की शान, जिनका बच्चा हाफिज होता है। अब हुजूर हाफिज है कि नहीं? आका अलैहिस्सलाम हाफिज है कि नहीं? अरे सुभान अल्लाह को यार, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले हाफिज कुरान, आपकी जबान से कुरान निकला तो हाफिज आप बने और कुरान बाद में आया। मतलब कुरान पहले आप पे नुज़ूल हुआ, आप पे आया, कुरान हाफिज बन गए, फिर लोगों को बताया, तब लोगों ने सुना। तो पहले आप हाफिज हुए, बाद में कुरान हमको मिला। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाफिज, जब वालिदैन, जिसका बच्चा हाफिज होता है उसके वालिदैन को ताजे ज़र्री से नवाजा जाएगा, तो मेरा मुस्तफ़ा हाफिज भी है और हाफिज बनाने वाला भी है। अब बताओ हुजूर के वालिदैन को कौन सा ताज दिया जाएगा? अरे मेरा दिल तो यही कहता है ताजे शफाअत अता किया जाएगा, ताजे शफाअत, ताजे इमामत उनको मिलेगा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े। तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया सोचो उसकी रोशनी इतनी होगी कि सूरज से भी ज्यादा खूबसूरत और हसीन व जमीन मालूम होगी। इंशाअल्लाह और आगे गुफ्तगू होती रहेगी। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको कुरान पढ़ने और तकमील कुरान की महफिलों में आने की तौफीक अता फरमाए। दौरान गुफ्तगू गैर शरई कलमात निकले हो तो मैं तौबा करता हूँ, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम।